افسانہ ہجر کاٹتی محبت، مصنفہ سعدیہ عابد۔ آپ جی میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ شامیر باپ کو کافی دیر سے اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ان کی کتاب اٹھا لینے پر بے بسی سی محسوس کرنے لگا تھا کہ کتاب اٹھا لینے کا مطلب تھا کہ اب تم جا سکتی ہو، اور وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہہ دینے کے بعد انہیں راضی کیے بنا جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انہیں قائل کرنے کو زور دے کر بولا تھا۔ سمجھنے کی ضرورت مجھے نہیں شاہ جی، تمہیں ہے۔ تم ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہو جسے ہم چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ شاہ زمان خان نے گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر اوندھی رکھی کتاب پر رکھے اور گہری سنجیدگی سے اس کی ذہانت سے بھرپور سیاہ چمکدار آنکھوں میں آس اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت دوڑتی دیکھ نہایت سادہ اور ہموار لہجے میں بولے تھے۔ کیوں آپ جی؟ اب میں نے ایسا بھی ناجائز مطالبہ نہیں کر دیا کہ آپ ایک بار سوچ بھی نہ سکے؟ پورا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اب قدرے نروٹھے پن سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی کا تاثر اترتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولے تھے، تم اس وقت ایک ضدی اڑیل گھوڑے بنے ہوئے ہو، اس لیے اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام سے تسلی کے ساتھ میری باتوں پر غور کرنا۔ خود ہی نہ صرف فیصلے پر نظر ثانی ہو جائے گی، تمہیں میرا موقف بھی سمجھ آ جائے گا۔ گلاسز لگاتے ساتھ ہی کتاب دوبارہ کھول لی تھی۔ آپ جی یہ محض کوئی فیصلہ نہیں ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہو، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور دماغ کا نہیں، دل کا فیصلہ ہے، اور دماغ کے فیصلوں کو نظر ثانی کی ضرورت پڑ جاتی ہوگی، لیکن دل کے فیصلے نظر ثانی کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ ایک ناراض نظر باپ پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ میرا فیصلہ بھی بدلے گا نہیں۔ ہاں آپ کو اعتراض ہے تو میں صرف آپ کے احترام اور خوشی کی خاطر خاموش ہو سکتا ہوں، مگر آپ بھی آئندہ مجھ سے شادی کے لیے نہیں کہیں گے، کیونکہ میں اس کے علاوہ کسی اور سے قطعاً شادی نہیں کروں گا۔ وہ حتمی انداز میں فیصلے سے انہیں آگاہ کرتا اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ وہ ساکت سے بیٹھے رہ گئے تھے کہ آج ان کے سب سے بڑے لاڈلے اور چہیتے بیٹے نے ایک ایسی فرمائش کی تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ باقی اولادوں کے لیے کچھ خود غرض ہو کر سوچتے شامیر کی خوشی نظر انداز کرنے پر خود کو مجبور پا رہے تھے، مگر اضطراب کی لہریں انہیں اپنے شکنجے میں جکڑنے لگی تھی، مگر حل فی الوقت سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جبکہ باپ کے فیصلے سے خائف ہوتا بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رات کا سکون تک برباد کر گیا تھا۔ پری خاموشی سے ناشتہ کرو، شامیر نے شہیر سے الجھتی پریشی کو تنبیہ کی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کی آنکھوں میں جہاں آنسو مچلنے لگے تھے وہیں آپ جی متحیر سے اسے دیکھنے لگے تھے کہ وہ اکثر و بیشتر شہیر اور سمیر کو تو ڈانٹ دیتا تھا، مگر پریشی کو نہیں، کہ اس کی غلطی پر بھی وہ نرمی سے پردہ ڈالتا، ہمیشہ اس کی سائیڈ لیا کرتا تھا۔ شاہ جی میرا ہری مرچ والا انڈا کہاں ہے؟ میں یہ فرائی انڈا نہیں کھاؤں گا۔ سمیر عجلت میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اور بلند آواز میں سب پر سلامتی بھیجتا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، جو بنا ہے خاموشی سے کھاؤ، کہ میرے پاس سب کی فرمائشیں پوری کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک حیران کن جملہ سب کی تشویش کا باعث بنا تھا۔ شاہ جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سمیر فکر مندی سے بولا تھا کہ اس طرح کے جلے کٹے جملے اگر وہ کبھی زبان سے ادا کر جاتا تھا تو ایسا صرف ناسازی طبیعت میں ہی ہوتا تھا، یا کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ پریشی کے لیے جوس نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ سمیر نے سوالیہ نگاہوں سے باپ کو دیکھا تھا، جنہوں نے فوراً ہی لا علمی کا اظہار کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ پری ناشتہ پورا کرو،
اسے آدھا پراٹھا چھوڑ کر اٹھتے دیکھ کر وہ دھیمے سے بولا تھا، نہیں میں کھا چکی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہوئے وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اس نے پریشے پر نگاہ کی تھی جس کا گلابی چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ 1 منٹ میں ناشتہ ختم کرو، بچی نہیں ہو، اب ہر کام سمجھداری سے کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ اپنی فکر چھپائے برہمی سے بولا تھا اور جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہیر کی آج وین نہیں آئے گی، تم یوں نہیں جاتے ہوئے اسے اسکول چھوڑ دینا، بڑے ہو گئے ہو، کچھ ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ وہ سمیر کو حیران چھوڑ کر ڈائننگ ہال سے نکل گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا پری؟ اسے روتے دیکھ سمیر متفکر سا بولا تھا اور اس کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ پری چندہ ایسے نہیں روتی بیٹا، ابو جی نہایت نرمی سے بولے تھے، آج مجھے شاہ جی نے ڈانٹا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ سمیر کی حیرانی کچھ اور بڑھی تھی کہ وہ تو ان دونوں کو ہی نہیں ڈانٹتا، کو جا کے پریشے کو ڈانٹنا۔ وہ منع کرتا ہے نا بیٹا کہ کھانے کے وقت کوئی شرارت یا بات نہیں کرتے، اور آپ مستقل چھوٹے بھائی کو پریشان کر رہی تھی، بس ایسا کرنے سے منع کیا، بھائی نے آپ کو ڈانٹا نہیں، وہ آپ کو ڈانٹ ہی نہیں سکتا۔ اسے اپنے پاس بلا کر نرمی سے پچکارا تھا۔ اسی پر شامیر کی واپسی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سرت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اسے دیکھے بنا وہاں سے نکل گئی تھی کہ اس کی وین آنے والی تھی۔ شاہ زمان خان کی 4 اولادیں تھیں۔ شامیر جو کہ ڈاکٹر تھا، اس سے چھوٹا سمیر BE کے دوسرے سال میں تھا، تیسرے نمبر پر پریشی تھی جو فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، جبکہ سب سے چھوٹا شہیر 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ آج سے کوئی ٹھیک 6 سال پہلے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کی اہلیہ داغ مفارقت دے گئی تھی، جبکہ وہ خود اس ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگیں کھو بیٹھے تھے۔ ماں کی موت اور باپ کی بیماری ہرگز بھی معمولی واقعہ نہ تھی۔ شامیر نے بہت حوصلے سے کام لیا تھا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال لیا تھا۔ پریشے ماں کے زیادہ قریب تھی، اس لیے ان کی موت کے بعد سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ شامیر نے اسے خصوصی توجہ اور وقت دے کر اسے اس فیز سے نکال لیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی مشکور تھی کہ جس نے ایک باپ اور ماں کی طرح چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، ان کی تعلیم پر توجہ دی تھی، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی بخوبی اٹھائی ہوئی تھی کہ کچن بھی اس کے ہی ذمہ تھا، کہ لڑکوں کے گھر میں کوئی ملازمت زیادہ عرصے ٹکتی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی کلینک کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی سنبھال رہا تھا، جس میں اب سمیر بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگا تھا کہ گھر کی واحد لڑکی پریشے تھی اور اس سے وہ کوئی کام کروانا پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ ابو جی کافی دفعہ کہہ چکے تھے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، اسے گھرداری سکھانا چاہیے، کل کو شادی ہوگی تو وہ پریشانی ہوگی، مگر وہ انٹر کے بعد کہہ کر پریشی کو ہر چیز سے دور رکھتا تھا کہ وہ چاہتا تھا اس کی بہن ڈاکٹر بنے، اور یہی خواہش پریشی کی بھی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ مگر کل دوپہر اس کے کالج سے آنے والے فون نے اس کا اطمینان رخصت کر دیا تھا، اور اسی لیے وہ پریشے پر کچھ خفا ہو گیا تھا، جبکہ ابھی وہ وجہ نہیں جانتا تھا، مگر کال آنا بھی اس کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ تھینک گاڈ آپ ابھی گئے نہیں، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان خوشی سے بولی تھی۔ وسامہ، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ شامیر نے اسے آندھی طوفان کی مانند بھاگم بھاگ آتے دیکھا تھا، اسی لیے ناگواری سے بولا تھا، میں اتنی بھاگم بھاگ صرف اس لیے آئی کہ کہیں آپ چلے نہ جاؤ۔ اس نے برا منائے بغیر وضاحت دینا چاہی تھی، مگر وہ ہنکارا بھرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شاہ جی، آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں گے؟ وہ لپک کر اس کی راہ میں آئی تھی۔ پری کو کالج گئے کوئی گھنٹہ ہو گیا ہے، تمہیں اب کالج جانے کا خیال آیا ہے؟ وہ اگر 2 قدم پیچھے نہ لیتا تو وہ ضرور اس سے ٹکرا جاتی، اس لیے وہ اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتا گہرے طنز سے بولا تھا، آج آنکھ نہیں کھلی تھی، پلیز آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں کہ آج میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ شرمندگی سے منمنا کر ملتجی ہوئی تھی، ٹیسٹ اہم ہوتا تو وقت پر اٹھ جاتی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کلینک کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتا پورچ کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی کہ اکثر ہی اس کی وین نکل جاتی تھی اور وہ کبھی خاموشی سے تو کبھی سرزنش کرنے کے بعد ڈراپ کر دیتا تھا، مگر آج تو صاف ہری جھنڈی دکھا کر گیا تھا۔ ہیلو پریٹی گرل، وسامہ کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے آتا ہوا بولا،
مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ واٹ ہیپن سامی؟ یہ شاجی خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ مدد لینے آ جاتی ہوں تو خود کو توپ سمجھنے لگے ہیں۔ آئندہ آتی ہے میری جوتی۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ ہنس دیا تھا۔ آج پھر وین مس کر دی؟ ہاں تو آنکھیں نہیں کھلی، اس کو گھورتے ہوئے بے نیازی سے بولی تھی۔ میرا اتنا اہم ٹیسٹ ہے، بھاگم بھاگ آئی کہ شاجی کے ساتھ کالج چلی جاؤں گی، مگر ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، صرف شکل ہی اچھی ہے، مزاج تو نیم چڑھے کریلے سے بھی بدتر ہے۔ اور دیکھنا آج کالج نہیں گئی اور بایولوجی کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو تمہارے سڑے ہوئے بھائی سے ٹیوشن بھی نہیں لوں گی اور نہ ہی آئندہ اس گھر میں قدم رکھوں گی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق تفصیل سے بولتی ان دھمکیوں پر اتر آئی تھی جو سمیر کو ازبر تھی کہ ہمیشہ شامل سے ڈانٹ کھانے کے بعد اس کا یہی رد عمل سامنے آیا کرتا تھا۔ آج اگر شاجی سے ڈانٹ پڑی ہے تو صرف صبر کرو کہ آج ان کا صبح سے ہی موڈ آف ہے۔ تمہاری تو پھر خیر ہے کہ اکثر اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے باعث ڈانٹ کھا ہی لیتی ہو کہ آج تو انہوں نے اپنی لاڈلی کو بھی نہیں بخشا، روتے ہوئے کالج گئی ہے۔ سمیر کی باتیں سے متحیر کر گئی تھی۔ شاجی نے پری کو ڈانٹا، مگر کیوں؟ وہ اپنا غم بھول گئی تھی۔ خیر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، کالج جانا ہے تو بیگ لے آؤ، میں ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے لائل میں سے کندھے اچکائے اسے آفر دی تھی، مگر وہ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی کہ جانتی تھی وہ یونی بائک پر جاتا ہے۔ گھر کی اکلوتی گاڑی شامل کے تصرف میں تھی، جو کبھی اسے ملتی تھی تو صرف پریشی کی وجہ سے کہ وہ بائک پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ شاپنگ یا آؤٹنگ کے لیے صرف پریشی کی وجہ سے اپنی گاڑی سمیر کے حوالے کر دیتا تھا۔ سوچ کیا رہی ہو؟ ٹیسٹ نہیں دینا؟ ہاں لیکن بائک پر کچھ عجیب لگتا ہے، اس نے الجھن کہی تھی۔ عجیب نہیں، رومانٹک لگتا ہے۔ وہ شوق ہوا تھا اور وہ بلش کر گئی تھی۔ وسامہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وسامہ کی مما شامل کی سگی پھپھو تھی اور ان کے ساتھ والے بنگلے میں رہائش پذیر تھی۔ اکثر وہی گھر کے کاموں میں شامل کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، مگر وہ زیادہ کچھ اس لیے نہیں کر پاتی تھی کہ شامل کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، اسی لیے ان کی ملازمت صفائی وغیرہ کر جاتی تھی۔ وسامہ اپنے گھر سے زیادہ شاولاز میں پائی جاتی تھی۔ وہ پریشی سے 1 سال پڑھی تھی اور اسی کے کالج میں سیکنڈ ایئر سائنس کی طالبہ تھی۔ شوق و چنچل، ہر وقت ادھم مچائے رکھنے والی وسامہ سمیر کے دل میں بستی تھی اور وہ بھی تو سمیر سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس کی محبت میں ہر وقت شاولاز میں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ شامل کی ڈانٹ ڈپٹ بھی فراموش کر دیتی تھی۔ پریشی وسامہ کا اکثر ساتھ دیتی تھی، جبکہ وہ فطری طور پر کافی کم غوصی تھی، مگر وسامہ اسے اپنے ساتھ شرارتوں میں لگائے رکھتی تھی۔ جیسے آج صبح کے واقعے کے بعد اس کا موڈ کچھ آف تھا اور وہ کمرہ بند کیے بیٹھی تھی، مگر وسامہ اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر باہر لان میں لے آئی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کرکٹ کا حصہ بن گئی تھی۔ وسامہ کی شوخیاں عروج پر تھی، وہ اپنے ہر شاٹ کے ساتھ خود ہی کمنٹری بھی کرتی جا رہی تھی۔ شہری نے اسے بال کرائی تھی، یہ مارا میں نے چھکا اور میں گئی جیت، اس نے نعرہ لگاتے ساتھ بیٹ گھمایا تھا۔ چھکا تو خیر نہیں ہوا تھا، مگر شامل کی گاڑی دیکھ کر ان تینوں کے ہی چھکے چھوٹ گئے تھے۔ سب سے برا حال وسامہ کا تھا کہ بال شامل کی گاڑی سے ٹکرائی اب ادھر ادھر لڑک رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان تینوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ کر وہ جو لان میں کرکٹ کھیلنے کے ارادے سے آیا تھا، تمام صورتحال سے ناواقف وسامہ کے ہاتھ سے بیٹ چھین گیا تھا۔ اب میری بیٹنگ ہے۔ اس کی نظر شامل پر نہیں پڑی تھی۔ سمیر کب تمہیں عقل آئے گی؟ ہر وقت کھیل تماشوں میں لگے رہتے ہو، اتنا نہیں ہوتا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ہوم ورک ہی کروا دو؟ اس نے نہایت ناگواری سے کہا تھا۔ وہ بھائی کی سخت لہجے اور گھورتی آنکھوں سے خائف ہو گیا تھا، مگر بولا کچھ نہ تھا، جبکہ وہ اب بھاگنے کو پر تولتی پریشی کی جانب گھوما تھا۔ پری فوراً اپنے کمرے میں جاؤ اور آئندہ مجھے اس طرح کے فضول کھیل کھیلتے ہوئے ہرگز نظر نہ آنا۔ پری کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنے لوگوں میں صرف اسے ڈانٹے گا۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ وسامہ جسے ڈانٹ کی کبھی امید تھی، وہ اسے نظر انداز کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے اٹھتے قدم ویل چیئر کی آواز پر تھمے۔ وہ بچوں کو کھیلتے دیکھنے کے لیے لان میں ہی موجود تھے، اس کے پیچھے لان تک ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے آئے تھے۔
مجھ پر غصہ ہے تو اظہار مجھ سے کرو شاہ جی، میرا غصہ بچوں پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ باپ کے سامنے آیا تھا کہ وہ ناراضگی سے کہتے اسے متحیر کر کے۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ جی کہ میں آپ کا غصہ چھوٹے بہن بھائیوں پر نکال رہا ہوں، جبکہ میں تو آپ پر ہی غصہ نہیں ہوں، وہ قدرے خائف کر دینے والے لہجے میں بولا تھا۔ تم نے کبھی پری کو نہیں ڈانٹا اور آج 2 دفعہ یہ حرکت کر گئے ہو، جبکہ سمیر کی پسند کا ناشتہ بنانے پر بھی تم برہم ہوئے تھے۔ اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہ الٹا اسے جتاتے ہوئے سوال کر گئے تھے۔ میرے بارے میں بہت غلط گمان کر رہے ہیں آپ جی کہ وہ بات آپ کے اور میرے درمیان کی ہے۔ آپ سے ناراض ضرور ہوں، آپ پر غصہ نہیں ہوں، اور جب غصہ ہی نہیں ہوں تو غصہ ظاہر کیوں کروں گا؟ وہ ان کی سوچ سے خائف نظر آ رہا تھا۔ 2 دن سے میں تمہارے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ یقین نہیں ہے مگر میں خود کو ایسا سوچنے پر مجبور پا رہا ہوں۔ اصل بات تو تم ہی بتا سکتے ہو، وہ صاف گوئی سے بولے تھے۔ شہیر نے مما کی تصویر کا فریم توڑ دیا تھا اور اپنی غلطی پری کے سر ڈال دی تھی، اس لیے کل میں شہیر پر غصہ ہوا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحتیں دینا شروع کی تھی۔ سمیر نے رات کہا تھا کہ آج ناشتے میں وہ فرائی انڈا نہیں کھائے گا، اس لیے میں نے ہری مرچ کا انڈا بنایا تھا۔ وہ رات کہی بات بھول گیا تھا، مگر مجھے تو یاد تھی نا، اس لیے کچھ برہم ہو گیا کہ کچھ دنوں سے وہ اسی طرح نخرے کر رہا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی شہیر یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا کرنے لگا ہے۔ اسی لیے میں نے صبح اسے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ یکدم شرمندگی سی محسوس کرنے لگے تھے کہ کافی دن سے یہ سب تو وہ بھی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے تو کوئی حل سوچا تک نہ تھا، اور اس نے حل نکالنا چاہا تھا تو وہ اس سے ہی بدگمان ہونے لگے تھے۔ اور جہاں تک پری کی بات ہے، اسے ڈانٹنے کے بعد پورے دن ڈسٹرب رہا ہوں، مگر ایسا بہت مجبور ہو کر کیا کہ پری کے کالج سے کال آئی تھی۔ وہ آج کل پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ لاسٹ منتھ جو اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے ان میں وہ بامشکل پاس ہوئی ہے، اور وسامہ کا تو پری سے بھی برا حال ہے، اس لیے کرکٹ کھیلنے پر سختی سے سرزنش کی کہ نرمی سے کہتا تو رعایت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے، مگر اب احتیاط کریں گے۔ وہ جب سے پری کے کالج سے آیا تھا بہت مضطرب تھا، تمام تفصیل باپ کی ہوش گزار کر دی تھی۔ آئی ایم سوری شاہ جی، آپ جی معذرت نہ کریں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ کچھ رشتے آکسیجن کا کام دیتے ہیں، ان کے بغیر زندگی صرف جسم ہو کر رہ جاتی ہے، اور مجھے میرا ہر رشتہ بہت عزیز ہے، اور خاص کر پری، اسے میں دکھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے بہتر مستقبل کے لیے تھوڑی سختی کرنا میری مجبوری ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں بھی بہت مجبور ہوں شاہ جی، تمہاری خوشی چاہتا ہوں مگر یہ خوشی نہیں دے سکتا، وہ دل گرفتگی سے بولے تھے۔ مما آپ ہوتی کاش تو آپ سب سنبھال لیتی، مجھے اثار کی راہ نہ چننا پڑتی، مجھے از خود سمیر کے لیے دستبردار نہ ہونا پڑتا۔ وہ لمبا چوڑا مرد ماں کی تصویر سینے سے لگائے بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ وہ تو باپ سے اپنی اور وسامہ کی شادی کی بات کر رہا تھا، اور ان کی یہ کہنے پر کہ وہ اس سے عمر میں بہت بڑا ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں کہ اس کے گھر کو اس کے حوالے سے ایک میچور گھریلو لڑکی کی ضرورت ہے جو بکھرے شیرازے کو سمیٹ لے، اور ایسا وسامہ نہیں کر پائے گی کہ وہ لاابالی گھریلو کاموں سے فی الحال نابلد ہے۔ اسے رشتوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، اور وہ باپ کی ہر بات پر قائل ہو جانے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ وسامہ کو اس کے دل نے چنا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا جو اس کی محبت ہے وہی اس کے بھائی کی محبت ہے، اور وہ اگر سمیر کی ڈائری نہ پڑھتا تو اس بات سے انجان رہتا، اور انجان رہ کر تو وہ باپ کو اپنے حق میں راضی کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر سمیر کے دل کا حال جاننے، اور یہ بھی کہ اس کی محبت خود اس کی محبت کی طرح یک طرفہ نہیں ہے۔ وسامہ بھی سمیر سے محبت کرتی ہے، وہ اپنی محبت دل میں دبانے پر خود کو مجبور پانے لگا تھا کہ اس کے لیے اپنی خوشیاں اہم تھیں، لیکن چھوٹے بھائی بہن کی خوشیاں اہم ترین تھیں، اس لیے اس نے ہر کوشش ترک کر کے اپنے لیے ہجر چن لیا تھا۔
ماما میں اپنی خوشی چنتا تو سمیر کی خوشیاں اس سے روٹ جاتی اور اس کی اداسی میری خوشی کے ہر رنگ کو بے رنگ کر دیتی۔ اس لیے میں نے اپنے لیے اداسی کا انتخاب کر کے سمیر کی راہوں میں محبت کی ست رنگی بہار بکھیر دی ہے، اس امید کے ساتھ کہ کوئی رنگ تو میرے لیے بھی بنا ہی ہوگا جو میری بے رنگ زندگی کو اپنے رنگ عطا کر دے گا۔ اور جب تک اور آخری سانس تک کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ماما، کہ آپ کے لیے سمیر کی خوشی کو فوقیت دی ہے اور آپ کا ساتھ رہا تو میں آگے بھی اپنوں کے لیے شجر سایہ دار بنا رہوں گا، کہ میری تو یہی کوشش ہے کہ خود ٹوٹ کر بھی آپ کے بکھرے شرازے کو سمیٹے رکھوں۔ اس نے ایک عزم سے کہتے ہوئے ماں کی تصویر کو بوسہ دیا تھا۔ اسے اپنی ماں کی تصویر یکدم بہت مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ماں کے ساتھ ساتھ مسکرا دیا تھا۔ ختم شد۔ افسانہ ہجر کاٹتی محبت اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو شامیر کا فیصلہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اپنے لیے خسارے چن کر دوسروں کی راہیں روشن کرنے والے شامیر جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، لیکن ہیں ضرور، اور قربانی لینے والے نہیں دینے والے بنیے۔ اللہ آپ سب کو ہجر سے دور اور وصل سے قریب رکھے، آمین۔ سعدیہ عابد کے کسی نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔